الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدوں، گواہی دینے والا، و مبشروں، اور خوشخبری سنانے والا، و نذیرا، اور اللہ سے ڈرانے والا، و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ عزیز طلبہ، سورہ احزاب آیت 45 اور 46 بڑی مشہور آیت ہے، اور اکثر علماء کرام، اکثر مذہبی رہنما یہ آیت پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی بھاری ذمہ داری بھی عائد کی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد کا مطلب ہے گواہی دینے والا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی پچھلی امتوں کے حوالے سے گواہی دیں گے، اللہ کے نبی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے، اور اللہ جو سوال کرے گا اللہ کے نبی اس کو دوبارہ اس کا جواب دیں گے۔ اور ایک بات میری یاد رکھیں، اللہ کے نبی ہمارے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہمارا نبی ہمارے خلاف گواہی دے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہونا ہے عزیز طلبہ، ہمارے خلاف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دینی، اور اس گواہی کا ذکر قرآن مجید میں آ رہا ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا باری تعالیٰ، میری امت نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، پیچھے دھکیل دیا تھا، اس پہ غور نہیں کرتے تھے، اس کو پڑھتے نہیں تھے، اس کو سمجھتے نہیں تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس پر توجہ نہیں دیتے تھے، اس کو انہوں نے آرڈنری لے لیا تھا، عام سی کتاب لے کر اس کو تاکہ نسیان میں رکھ دیا، اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ اب یہ جو ہے نا ہمارے خلاف گواہی بنتی کہ نہیں بنتی؟ اور گواہی دینے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب بتائیں، اگر ہماری وہاں پر یہ خلاف گواہی آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں کوئی چھٹکارا مل سکتا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے بچنا ممکن نہ ہے۔ فرشتے جو بہت بہت بڑے قدآور فرشتے نظریں جھکا کے کھڑے ہوں گے، کسی فرشتے کے اندر میں جبرائیل علیہ السلام اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے آگے بات کر سکے۔ اسی طرح ہر بندہ نفسا نفسی ہوگا۔ تو وہاں پر اگر ہمارے خلاف گواہی چل گئی تو بتائے ہمارا کیا بنے گا؟ عزیز طلبہ، اب بھی وقت ہے کہ ہم روزانہ اگرچہ 3 آیات ہی روزانہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ترجمہ دیکھنا چاہیے، اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو گواہی اللہ کے رسول نے دینی ہے اس سے ہم نکل سکیں۔ وہاں پر پھنس گئے تو بڑا معاملہ خراب ہوگا۔ اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے شاہد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جو تم حرکتیں کرتے ہو ساری نوٹ ہو رہی ہیں، پھر اللہ کے نبی نے ساتھ گواہی دے دینی۔ اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ مبشر ہوں، خوشخبری سنانے والا۔ خوشخبری، اب ہمیں کتنی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی نے ان گنت جو ہے خوشخبریاں بتائی۔
ہر چیز کے بارے میں ہمیں خوشخبریاں بتائی. جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے خوشخبری، جو الحمدللہ پڑھتا ہے اس کے لیے، جو اللہ اکبر کہتا ہے اس کے لیے، جو کھانا کھانے کے بعد دعا کرتا ہے اس کے لیے، جو بسم اللہ کہتا ہے اس کے لیے، جو گھر میں سلام کرتا ہے اس کے لیے، جو بڑوں کا احترام کرتا ہے اس کے لیے، جو چھوٹوں پہ رحم کرتا ہے اس کے لیے، جو سیڑھیاں چڑھتا ہے دعا کرتا ہے اس کے لیے. ہر چیز پہ ہمیں خوشخبری موجود ہے کہ تم یہ کر لو تمہیں فائدہ ہو جائے گا، تمہیں انعام مل جائے گا. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اگر اس سے پہلے بندہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، جس کو ہم سنتیں کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دنیا اور ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. 2 خوشخبری نہیں ہے. تو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں اللہ کے نبی لے گئے، یہ خوشخبری نہیں ہے. ہمارے نبی آنے سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ تک گاڑ دیتے تھے، لوگ عورتوں کو حقیر سمجھتے تھے، اور اسی طرح کسی بندے نے مر جانا، عورت کو زندہ مار کر بندے کے ساتھ دفنا دیا جاتا تھا، اور اسی طرح سود کھایا جاتا تھا، اسی طرح لوگوں کے حق مارے جاتے تھے، اسی طرح لوگوں کی بے توقیری کی جاتی تھی، لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، اور اسی طرح بڑے حکمران بنے رہتے تھے اور چھوٹوں پہ ظلم کرتے رہتے تھے. امیر آدمی ہر جرم سے بچ جاتا تھا اور غریب آدمی جرم کر کے پھنس جاتا تھا. تو کتنی چیزیں اس سوسائٹی میں تھیں جس کو اللہ کے نبی نے سیٹ کیا اور لوگوں کو خوشخبریاں سنائی، لوگوں کو آخرت کے بارے میں بتایا کہ اس سے بہت بہتر دنیا آنے والی ہے، جنت ہوگی جس میں اس کا تصور ہی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیارا اور میٹھا ہوتا ہے، جنت کا تصور. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے مبشروں و نذیرا، یہاں پر خوشخبری اور ڈرانے والا سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک خوشخبری ہے ڈرانے والے کی کہ ہمیں پہلے سے ڈرایا جا رہا ہے. عزیز طلبہ، اگر بندہ کسی جگہ پر ٹریول کر رہا ہے نا، سفر کر رہا ہے، اس کو پتہ چل جائے نا کہ یہ حادثہ ہونے والا ہے نا، تو کئی حد تک اس کی بچت ہو جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے. کہیں آپ دیکھیں نا، کہیں آپ جا رہے ہیں موٹر بائک پہ یا سائیکل پہ، کوئی گڑھا آتا ہے تو پہلے پتہ چل جائے تو بچت ہو جاتی ہے. اگر بندہ گڑھے کے اندر چلا جائے، اس کو پتہ نہ چلے کتنا نقصان ہوتا ہے. ایک ہمارا دوست تھا، اس کے پاس سکوٹر تھا. وہ رات کے اندھیرے میں کسی جگہ سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا، اور راستے میں سیوریج کا ڈھکن موجود نہیں تھا، کھلا ہوا تھا. اب اس کو پتہ نہیں چلا، سیدھا بیچ میں اس کے گیا سکوٹر، اور بندہ جو ہے ایسے اچھل کے نا گر گیا. اس کی یہ جو گردن کی جو ہڈی ہے نا وہ ٹوٹ گئی، اور اسی وقت وہ فوت ہو گیا. اگر اس کو پتہ چل جاتا وہ بریک لگا لیتا، رک جاتا. عزیز طلبہ، ڈرانے والے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے متنبع کر رہا ہے بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہونا، تم نے پکڑے جانا، تمہیں رگڑا چڑھ جائے گا، تمہیں جو ہے گرپ بلا دی جائے گی اور تمہیں عذاب دیا جائے گا. اللہ کے نبی نے کتنی ایسی برائیاں جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے بتا دیا، یہ کرو گے تو اس کا یہ. تو اب ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانتے تو اللہ نے بھی اتمام حجت کر دی ہے، اور نبی بھی جو ہے وہ کلیئر کر گئے کہ میں نے تمہیں بتا دیا. جو بندہ سود کھاتا ہے اس کے بارے میں وعید، جو کسی کو قتل کرتا ہے اس کے بارے میں وعید، جو چوری کرتا ہے اس کے بارے میں، جو ڈاکہ زنی کرتا ہے، جو کسی کا حق مارتا ہے، جو بدتمیزی کرتا ہے اس کے لیے وعید، جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اس کے لیے وعید.
کتنی زیادہ چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو تاکہ تم بچ سکو. کل آخرت کا دن بہت بڑا دن ہے، بڑا سخت دن ہے، تم بچ. تو اس سے بڑھ کر ہماری اور خوش قسمتی کیا ہے کہ ہمارا نبی ہمیں ہر چیز سے بتا رہا ہے کہ ایسے کہیں گر نہ جانا، ایسے کہیں خراب نہ ہو جانا، بے حیائی سے بچو، فضول باتوں سے بچو، غلط راہوں سے بچو، غلط دوستی سے بچو، نجائز خرچ نہ کرو، نجائز مت کماؤ. تو یہ ساری چیزیں ڈرانے کے لیے ہیں کہ یہ ایسے ایسے نہ کرو تاکہ تم پر اللہ رحم فرمائے. تو یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا. عزیز طلبہ، یہ دیکھیں کتنی پیاری بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو نبی تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنی 1% بھی لالچ نہیں تھی، اپنی ذات کا کوئی بینیفٹ نہیں لیتے تھے. جو آپ کے پاس ہوتا آپ خود لٹا دیتے، لوگوں سے نہیں لیتے. اور ہمیشہ لوگوں کو سچ بات اور حق بات اللہ کے نبی نے بتائی، اور حریص تھے لوگوں کو بتانے کے لیے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ چلتے تھے. صحابی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے جنگ پہ جانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے ساتھ پیدل چل رہے تھے سمجھانے کے لیے. دیکھیں ہمارے نبی کہ صحابی اوپر بیٹھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، لوگوں نے اس رسپونڈ میں آپ کو جادوگر کہا، آپ پر بچے چڑھا دیے، آپ پر پتھر مارے گئے، آپ کے گھروں میں کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتائی گئی. تو آپ کو اتنا تنگ کیا گیا، لیکن آپ جو اللہ کا حکم تھا اس کو بتاتے رہے. اور عزیز طلبہ، آپ دیکھیں ہم کسی کو ایک دفعہ بات بتا دیں نا، ہم کہتے ہیں میں نے اس کو کہہ تو دیا ہے، اب میں کیا کروں. اللہ کے نبی کی عادت دیکھیں، ایک بندے کو کہا، پھر ملا پھر کہہ دیا، پھر ملا پھر کہہ دیا. اتنے حریص تھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ میرے جو لوگ ہیں یہ جہنم سے نکل جائیں، یہ بربادی سے نکل جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسی تڑپ رکھی ہوئی تھی کہ ہمارے نبی نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. تو ہم لوگ ہیں، ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے تو لوگوں کی طرف ہم نے کیسے بلانا ہے. عزیز طلبہ، لوگوں کو بلانا، لوگوں کو سمجھانا یہ فرضیت میں آتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، بلکہ ہم کہتے ہیں اچھا ہوا اس کا کچھ خراب ہو گیا. تو یہ غلط بات ہے. لوگوں کو اچھی باتیں بتانی چاہیے اور اللہ کی طرف بلاتے رہنا چاہیے. اور خود بندہ نیک ہوگا تو دوسروں کو بلائے گا. سیدھی سی بات ہے، پہلے تو ہمیں خود نیک ہونا چاہیے. وہ سراجن منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. روشن چراغ کسے کہتے ہیں کہ جہاں کھڑا ہوگا روشنی ہو جائے گی، جہاں کھڑا ہوگا روشنی ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا روشن چراغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی نا، چہرہ مبارک وہ بھی بڑا روشن تھا، اور اللہ نے آپ کا چہرہ ایسا بنایا ہوا تھا کہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا. اس طرح اچھا پیارا چہرہ اللہ نے بنایا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں اتنی پیاری اور اچھی باتیں ہوتی تھی کہ کوئی بھی بندہ آپ سے مل لیتا، آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا. اسی کو کہتے ہیں روشن چراغ بنایا کہ ہر بندہ اس سے روشنی لیتا. اور یہی وجہ ہوئی
کہ جب آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں جانے سے پہلے ابھی لوگوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہوا تھا، لوگ آپ کو دیکھنے کے شوق میں پورا مدینہ امڑ آیا، اور ہر گھر جو ہے وہ روشن ہو گیا، ہر گھر میں خوشیاں آ گئی، یہی روشنی، اور ہر وہاں بندے کی خواہش تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قیام کرے، اتنا پروٹوکول ملا۔ یہ ہے روشن چراغ، لوگوں نے سمجھا، لوگوں نے عزت کی، اور لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ عزیز طلبہ، جان دو طرح نچھاور کی جاتی ہے، یہ سن لیں میری بات۔ ایک ہوتی ہے جان نچھاور کا مطلب مرنا، ایک جان نچھاور ہوتی ہے کہ جو کچھ فرما دیا اس پہ عمل کرنا، یہ بھی جان نچھاور کرنے والی بات ہے، کہ ہمیں سردی لگ رہی ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن نماز پڑھیں گے تو یہ جان نچھاور والی بات۔ ہماری رات گرمیوں کی چھوٹی ہے، لیٹ سوئے ہیں، اٹھا نہیں جاتا، اپنی جان پہ زیادتی کر کے اٹھیں گے، تو یہی جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ کے نبی روشن ہیں، چراغ ہے، کہ انہوں نے ہمیں یہ جو ہے تربیت کی، ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو چراغ جو ہوتا ہے یہ روشنی پھیلاتا ہے۔ اب ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارے جو عمل ہیں وہ کلمے کے منافی چلے آ رہے، بتائیں ہمارے اوپر پھر چراغ کیا اثر کرے؟ ہمارے دلوں میں زنگ لگے ہوئے ہیں عزیز طلبہ، اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہی کام کرنا پڑے گا، وگرنہ ہم وہاں پر پھنس جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔